شوہر کے مرنے کے بعد ریاض بی بی اپنی بیٹی کے پاس رہنے لگی کیونکہ داماد کی بیٹی معذور تھی اور اس نے سوچا کہ مفت میں بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے نوکرانی مل گئی ہے۔ داماد تھوڑے تھوڑے پیسے ریاض بی بی کو دینے لگا اور کہتا اماں اکٹھے کرتی رہو تاکہ میں بیٹی کا آپریشن کروا سکوں۔ جب پیسے اکٹھے ہوئے تو ریاض بی بی نے وہ پیسے اپنی غریب بھتیجی کے نکاح پر خرچ کر دیے اور جب داماد کو پتہ چلا تو اس نے غصے میں ریاض بی بی کو پیٹ ڈالا اور اسے گلی میں پھینک کر بیٹی کے کمرے میں گیا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ آگے ریاض بی بی کی شادی جب امجد شاہ سے ہوئی تو گویا اس کی زندگی میں خوشیوں کی بہار آ گئی۔ امجد شاہ ایک نرم دل اور محبت کرنے والا انسان تھا جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ ہر وقت ریاض بی بی کا خیال رکھتا، اسے عزت اور پیار دیتا اور دونوں ایک دوسرے کے سہارے زندگی کی خوشیوں اور غموں کو بانٹتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ان کی شادی ایک مثالی شادی کہلائی جاتی تھی۔ امجد شاہ ریاض بی بی سے بالکل بھی کوئی کام نہیں کرواتا تھا، وہ اسے اپنے گھر کی ملکہ سمجھتا تھا۔ گھر میں نوکر چاکر تھے جو ہر وقت ریاض بی بی کی خدمت میں لگے رہتے تھے اور امجد شاہ بھی اسے دنیا کی تمام خوشیوں سے نوازتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن وہ ہوا جس کی خواہش ہر شادی شدہ جوڑے کو ہوتی ہے۔ ان کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ انہوں نے اس کا نام زہرہ رکھا جو پھولوں کی طرح نازک اور نہایت خوبصورت تھی۔ انہوں نے اسے بہت ناز اور لاڈ پیار سے پالا۔ زہرہ ان دونوں کی دنیا تھی اور وہ اس کی خوشیوں کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے۔ انہوں نے زہرہ کی ہر خواہش پوری کی اور اسے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ پھر وہ وقت آ گیا جو ہر بیٹی کی نصیب میں ہوتا ہے، اس کی شادی کا وقت۔ شادی کے لیے انہوں نے عثمان کو پسند کیا جو بظاہر نہایت با اخلاق، خوبصورت اور اچھی آمدنی والا شخص تھا۔ امجد شاہ کو عثمان بہت پسند آیا کیونکہ عثمان کے والد ان کے بزنس پارٹنر تھے اور دونوں میں اچھے تعلقات تھے۔ انہیں لگا کہ عثمان سے بہتر رشتہ زہرہ کو نہیں مل سکتا، اس لیے انہوں نے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیا۔ لیکن حقیقت تو شادی کے بعد کھلی۔ جب عثمان کا اصل چہرہ سامنے آیا تو سب حیران رہ گئے کیونکہ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی عثمان ہے جو شادی سے پہلے نیک اور شریف دکھائی دیتا تھا۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی، وہ شرفا کے زمرے میں بھی نہیں آتا تھا۔ امجد شاہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئے کیونکہ شادی کے دوسرے دن ہی عثمان نے زہرہ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ اسے طعنے دیتا، مارتا پیٹتا کیونکہ وہ دراصل ایک جواری شخص تھا جسے اس کے والد نے بھی آگ کر دیا تھا۔ زہرہ جو نہایت خوبصورت اور تعلیم یافتہ تھی، عثمان نے اپنے والد کو دھمکی دے کر اس سے رشتہ کروایا تھا۔ عثمان نے اپنے والد کو کہا تھا کہ اگر انہوں نے اس کا رشتہ زہرہ سے نہیں کروایا تو وہ کچھ ایسا کر گزرے گا جس کا خمیازہ انہیں ساری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ اسی دباؤ میں عثمان کے والد نے اپنے بیٹے کی حقیقت چھپاتے ہوئے زہرہ سے اس کی شادی کروائی، لیکن شادی کے دوسرے دن ہی عثمان کے ہاتھوں زہرہ کو پڑنے والا تھپڑ اس کی ساری حقیقت کھول گیا۔ عثمان کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی بلکہ وہ ایک جواری انسان تھا۔ جب جوئے میں جیت جاتا تو بہت امیر ہوتا اور جب ہار جاتا تو اس کے جیسا کوئی غریب نہ ہوتا، اور جس گھر میں وہ رہتا تھا وہ بھی کرائے کا تھا۔ یہ سب حقیقتیں سامنے آنے کے بعد امجد شاہ اور ریاض بی بی پر قیامت گزر گئی کیونکہ انہوں نے اپنی پھول سی نازک بیٹی ایک درندے کے حوالے کر دی تھی جو شاید اسے نوچ کر ہی کھا جاتا۔ ایک دن زہرہ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی اور وہ اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ ماں اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی کیونکہ عثمان نشہ کر کے آیا تھا اور اپنے کمرے میں بے ہوش پڑا تھا۔ اسے ہوش ہی نہیں تھا کہ اس کی بیوی کس قدر بیمار ہے۔ زہرہ میرے پاس آ گئی اور میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ زہرہ حاملہ ہے اور اسے 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کیا اسے پہلے معلوم نہیں تھا؟ وہ کہنے لگی امی پتہ تو تھا لیکن میں کسی کو بتا نہیں سکی، نہ ہی عثمان نے مجھے اجازت دی کہ کسی کو بتاؤں۔ آپ بھی کسی کو مت بتائیے گا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تمہارے بابا سے بات کروں گی۔ زہرہ نے مجھے منع کیا لیکن میں نے اس کی بات نہ مانی اور اسے گھر لے آئی۔ گھر آ کر میں نے اسے کہا کہ وہ کپڑے تبدیل کرے اور کچھ دیر آرام کر لے۔ وہ کہنے لگی نہیں عثمان اٹھ چکے ہوں گے، مجھے اپنے گھر جانا ہے ورنہ وہ غصہ کریں گے۔ میں نے کہا وہ ایسے ہی غصہ کریں گے۔ پھر میں نے امجد شاہ سے بات کی اور کہا کہ عثمان کوئی اچھا انسان نہیں ہے اور وہ ہماری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتا، آپ اس سے بات کیجئے کہ وہ ایسے نہ کیا کرے۔ امجد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کروں گا۔ زہرہ جب کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی تو اس کی گردن پر کچھ نشان تھے۔ میں نے اسے پوچھا بیٹا یہ کس چیز کے نشان ہیں؟ وہ کہنے لگی امی کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔
میں نے اصرار کیا تو وہ کہنے لگی، ایک دن عثمان گھر کا کچھ سامان لے کر جا رہے تھے، میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے میرا گلا دبانے کی کوشش کی تھی، یہ ان کی انگلیوں کے نشان ہیں۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ دیکھے تو ان پر سگریٹ کے نشان تھے۔ یہ بات میں برداشت نہیں کر سکی اور کہا، اس بار تم گھر جاؤ، میں تمہارے ابو سے کہوں گی کہ وہ عثمان سے بات کریں۔ زہرا اپنے گھر واپس چلی گئی۔ دوسرے دن امجد شاہ زہرا کے گھر گئے تاکہ عثمان سے بات کریں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تو وہ منظر دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ عثمان زہرا کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جو تمہارے پاس پیسے ہیں وہ مجھے دو۔ شاید اس کا نشہ ختم ہو گیا تھا۔ امجد شاہ الٹے قدموں اپنے گھر واپس آئے، لیکن راستے میں ہی انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی وہ گر پڑے اور اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے داماد نے میری بیٹی کو اس کے والد کا چہرہ تک نہیں دیکھنے دیا۔ جب داماد کو معلوم ہوا کہ زہرا حاملہ ہے تو اس کا رویہ تھوڑا سا بدلا ضرور، مگر کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ وہ اس کی تھوڑی بہت دیکھ بھال کرنے لگا، مگر اس کے ظلم نے پہلے ہی زہرا کو بیمار اور بہت کمزور کر دیا تھا۔ میں اب بالکل تنہا ہو چکی تھی۔ چند مہینوں بعد میری بیٹی کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن وہ بچی معذور تھی اور یہ سب اس کے والد کے کرتوتوں کا نتیجہ تھا۔ بچی کا نام ریاض بی بی نے عمل رکھا۔ کچھ دنوں بعد عثمان ریاض بی بی کے گھر آیا اور کہنے لگا، تم میرے گھر پر رہو، چلو یہاں سے۔ ریاض بی بی نے کہا، میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے دھمکی دی، تمہاری ایک ہی بیٹی ہے، سوچ لو، اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گی تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ریاض بی بی زاروں کی طرح رونے لگی اور بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن عثمان نے ضد کی، تم میرے ساتھ چلو گی یا نہیں؟ ریاض بی بی نے انکار کیا تو اس نے انہیں گھسیٹتے ہوئے دروازے سے باہر نکالا اور کہا، تمہارا باپ بھی میرے ساتھ جائے گا۔ اس نے ریاض بی بی کی بزرگی کا بھی لحاظ نہیں کیا، حالانکہ وہ اس کی ماں کی عمر کی تھیں۔ عثمان ریاض بی بی کو اپنے ساتھ گھر لے گیا اور کہا، اب تم میری بیٹی کی خدمت کرو گی اور یہ میرا حکم ہے۔ ریاض بی بی اب مکمل طور پر تنہا ہو چکی تھیں، کیونکہ امجد شاہ کا تمام بینک بیلنس حکومت نے ضبط کر لیا تھا اور ان کے پاس صرف ایک گھر ہی بچا تھا جسے عثمان بیچنے پر ضد کر رہا تھا، مگر ریاض بی بی نے ایسا نہیں کیا۔ ریاض بی بی سارا دن عثمان کے گھر کا کام کرتی تھیں اور اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی تو عثمان ان کے ساتھ مار پیٹ کرتا۔ ان کی بیٹی اب اس قابل نہیں رہی تھی کہ کچھ بول سکے، کیونکہ وہ شدید بیمار ہو چکی تھی۔ وہ چل پھر بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ بیٹی کی پیدائش کے بعد اسے مناسب خوراک نہیں ملی تھی۔ عثمان کو تو جیسے اپنی ساس کی صورت میں مفت کی نوکرانی مل گئی تھی۔ ریاض بی بی سارا دن اپنی نواسی کی خدمت، بیٹی کی دیکھ بھال اور گھر کے سارے کام سنبھالتی تھیں۔ آخر وہ بوڑھی تھیں، کیا کر سکتی تھیں؟ پھر ایک دن ایسا ہوا جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر قسمت کا لکھا کون بدل سکتا ہے۔ ایک رات جب وہ سو رہی تھیں، اچانک کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ جھولے کے پاس گئیں تو دیکھا کہ نواسی رو رہی ہے۔ اس کی نواسی کی ٹانگیں کمزور تھیں، کچھ تو پیدائشی مسائل کی وجہ سے، اور اوپر سے ماں کا دودھ بھی نہیں ملا تھا۔ عثمان بھی اپنی بیٹی کو اچھی خوراک یا ڈبے کا دودھ دینے یا کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، عثمان کا رویہ بیٹی کو دیکھ کر کچھ نرم پڑنے لگا، مگر شاید یہ ریاض بی بی کی خوش فہمی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ ان کی نواسی شدید رو رہی تھی۔ ریاض بی بی نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور پھر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو بے حس و حرکت پڑی تھی۔ انہوں نے آواز دی، زہرا، زہرا، مگر زہرا نے کوئی حرکت نہ کی کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ ریاض بی بی زاروں کی طرح رونے لگیں۔ ان کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ انہوں نے پہلے عثمان کی وجہ سے اپنے شوہر کو کھویا تھا اور اب اسی کی وجہ سے اپنی بیٹی کو بھی کھو چکی تھیں۔ ان کا داماد ایک سنگ دل اور ظالم انسان تھا جس کے سامنے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ بیٹی کی تدفین کے بعد ایک دن ریاض بی بی نے اپنے داماد کو بلایا اور کہا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تم کتنے لوگوں کی جان لوگے؟ اب تو یہ گھر بھی خالی ہونے کو ہے۔ تم جوئے میں سب کچھ ہار چکے ہو، کم از کم اپنی بیٹی کا تو کچھ خیال کر لو، اس کا واحد سہارا تم ہی ہو۔ میری تو عمر بھی ڈھل چکی ہے، کب تک اسے سنبھالتی رہوں گی؟ بس اپنے حواس قابو میں رکھو اور نشہ اور جوئے کو چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ عثمان نے غصے میں جواب دیا، چپ کرو بڑھیا، تمہیں میرے بارے میں زیادہ کچھ نہیں معلوم، میں جو چاہوں گا وہی کروں گا۔ میں اب سارا دن گھر اور اپنی نواسی کو سنبھالتی اور زاروں کی طرح روتی رہتی تھی کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔
میرا داماد مجھے اچھا کھانا بھی نہیں دیتا تھا، اگر ایک وقت کا کھانا ملتا تو 2 وقت بھوکی رہنا پڑتا۔ آہستہ آہستہ میرا دماغ سب کچھ بھولتا جا رہا تھا اور مجھے لگنے لگا کہ شاید چند دنوں میں مجھے یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ ایک دن میرا داماد گھر آیا اور کہنے لگا، ماں جی، یہ لفظ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی الجھن پیدا ہوئی، کیونکہ یہ مجھے ہمیشہ بڑھیا کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ مجھے ماں جی کیسے کہہ رہا ہے۔ آخر میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آج تک جو کچھ بھی کیا وہ غلط تھا۔ اب میں اپنی بیٹی کی حفاظت کروں گا اور آپ کا بھی خیال رکھوں گا۔ اس کے رویے میں یہ تبدیلی دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی اور یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ میرے داماد نے کام کرنا شروع کر دیا اور ایک نوکری کرنے لگا۔ ریاض بی بی کو بہت خوشی ہوئی کہ میں نے اپنے رشتوں کو قربان تو کیا تھا، لیکن شاید میری نواسی کی زندگی بدلنے والی تھی اور اس کا باپ اب سدھر چکا تھا۔ ایک دن میری نواسی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے اور اس کی ٹانگیں بھی کمزور ہیں، اس کا جلد از جلد آپریشن کرنا ہوگا ورنہ ہم شاید اسے بچا نہ سکیں۔ ریاض بی بی کا داماد یہ بات دل پر لے گیا اور دن رات محنت کرنے لگا، پیسے جمع کرنے لگا اور جو بھی کما کر لاتا ریاض بی بی کو دے دیتا۔ ریاض بی بی بھی نواسی کے علاج کے لیے ملنے والے پیسے جمع کرتیں اور جو اسے داماد خرچ کے لیے دیتا وہ بھی سنبھال کر رکھ لیتیں۔ ایک دن ریاض بی بی کے پاس اس کے بھائی کا پیغام آیا۔ اس کا صرف ایک ہی بھائی تھا جو بہت غریب تھا اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کی شادی تو امجد شاہ کی موجودگی میں ہو گئی تھی اور سارا خرچ بھی امجد شاہ نے کیا تھا۔ اب دوسری بیٹی کی شادی کے لیے اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ پیغام میں لکھا تھا کہ پیاری بہن، میری مدد کرو، مجھے اب اپنی دوسری بیٹی کا فرض ادا کرنا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بہت مجبور ہوں، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ بھائی کا پیغام سن کر ریاض بی بی کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ پیسوں کا بندوبست کرنے کی کوشش کرنے لگی مگر ناکام رہیں۔ آخر کار حالات نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ جو پیسے داماد نے اسے نواسی کے علاج کے لیے جمع کرنے کو دیے تھے وہ اپنے بھائی کو دے دے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے۔ ریاض بی بی نے ایک دن اپنے داماد سے کہا کہ مجھے اپنے بھائی کے گھر جانا ہے، کیا میں بچی کو لے کر ساتھ چلی جاؤں؟ داماد نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ماں جی، آپ اسے ساتھ لے جا سکتی ہیں، میں تو سارا دن کام پر رہوں گا تو اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ریاض بی بی نے عمل کو تیار کیا اور اپنے بھائی کے گھر چلی گئیں۔ وہاں پہنچی تو شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ ریاض بی بی کے بھائی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے لیے میری مدد کرو ورنہ میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا۔ اپنے بھائی کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر ریاض بی بی یہ منظر سہ نہ سکیں اور جتنے پیسے عثمان نے اسے دیے تھے وہ سب اپنے بھائی کو دے دیے اور اپنی بھتیجی کی شادی پر خرچ کر دیے۔ گھر واپس آنے کے بعد ریاض بی بی اس بات پر بہت زیادہ پریشان تھیں کہ جب عثمان کو اس بارے میں علم ہوگا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس فکر میں وہ قرضے کی کوشش کرتی رہیں تاکہ داماد کے پیسے پورے کر سکیں، لیکن رقم بہت زیادہ تھی اور کوئی اسے اتنا قرض دینے کو تیار نہ تھا۔ کچھ دن بعد عمل کی طبیعت پھر خراب ہو گئی۔ عثمان نے اپنی ساس کو بلایا اور کہا، ماں جی، جو پیسے میں نے آپ کو جمع کرنے کے لیے دیے تھے وہ دے دیجیے تاکہ ہم عمل کا جلد از جلد آپریشن کروا سکیں۔ ریاض بی بی چپ چاپ نظریں جھکائے کھڑی رہیں۔ عثمان نے سخت لہجے میں کہا، ماں جی، آپ خاموش کیوں ہیں؟ خدا کے لیے مجھے پیسے دیجیے تاکہ عمل کا علاج ہو سکے۔ ریاض بی بی ہچکچاتے ہوئے بولیں، بیٹا وہ پیسے خرچ ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر عثمان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے ریاض بی بی کو بالوں سے پکڑ لیا اور غصے میں کہا، آپ نے میری دی ہوئی رقم اپنی بھتیجی کی شادی میں کیسے خرچ کر دی؟ عثمان نے ریاض بی بی کو بری طرح سے مارا اور وہ چیختی رہیں، مجھ پر رحم کرو، میری ہڈیوں میں سکت نہیں ہے۔ عثمان کہنے لگا، تم رحم کے قابل نہیں ہو، تم جانتی ہو کہ تم نے جو کیا ہے وہ غلط ہے، تم نے میری جمع پونجی اپنے بھائی پر کیسے خرچ کی؟ وہ اسی غصے میں رہا اور ریاض بی بی کو شدید تکلیف دی۔ عثمان نے غصے میں آ کر ریاض بی بی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ بوڑھی عورت کچھ نہیں کہہ سکی، بس خاموشی سے اپنے قدموں میں شکست کا احساس لیے گھر واپس لوٹ آئی۔ اپنے گھر پہنچ کر وہ بے اختیار رونے لگی۔ وہ جتنی مشکلات جھیل چکی تھی ان سب کی گواہی اس کے آنسو دے رہے تھے۔ بازاروں کی گہما گہمی کے باوجود اس کا دل سنسان اور دل ٹوٹا ہوا تھا، جیسے اس کی زندگی میں کوئی خوشی باقی نہ ہو۔ اس کے ہاتھ میں جو پیسے تھے وہ اس کی نواسی کے علاج کے لیے کافی نہ تھے اور اب اس کے داماد کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی نے اس کے دل کو اور بھی زیادہ توڑ دیا تھا۔
کچھ دیر بعد عثمان جب اپنی بیٹی کی حالت دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں آیا تو اس کا دل مٹھی میں بند ہو گیا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا، اس کی نظر اپنی بیٹی پر پڑی۔ اس کی بیٹی زمین پر گری ہوئی تھی اور اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ خون کی دھار اس کے گالوں پر بہہ رہی تھی اور وہ بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑی تھی۔ عثمان کا دل کانپ اٹھا، اس کی رنگت یکدم اڑ گئی اور اس کے دماغ میں ایک خیال آیا، شاید اس نے اپنی ساس پر ظلم کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اب یہ سزا ہے۔ عثمان نے بے ساختہ اپنی بیٹی کو اٹھایا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کا سانس رکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم احساس آیا کہ وہ اس کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر چکا ہے۔ اس کا دل پسیج گیا اور وہ فوراً بیٹی کو ہسپتال لے جانے کے لیے دوڑ پڑا۔ اس کا چہرہ مغموم تھا اور قدم بے تاثر تھے، جیسے اس کی زندگی میں ابھی بھی کچھ بچا ہو تو وہ اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کی کوشش کرے۔ ہسپتال پہنچتے ہی عثمان نے ڈاکٹرز کو فوراً اطلاع دی اور اپنی بیٹی کے علاج کے لیے تمام تر کوششیں شروع کیں۔ ڈاکٹرز نے فوری طور پر اس کا معائنہ کیا اور بتایا کہ خون کا بہاؤ زیادہ ہے اور اس کی حالت نازک ہے۔ عثمان کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو بھر آئے۔ وہ خود کو اس کی تکلیف کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں گزرے ہوئے تمام پل آ رہے تھے جب اس نے اپنی ماں کے ساتھ بے دردی سے سلوک کیا تھا۔ اس لمحے عثمان کو احساس ہوا کہ اس کے پیچھے جو تمام مشکلات اور تکالیفیں تھیں وہ سب اس کی خود کی غلطیوں کا نتیجہ تھیں۔ اس نے اپنی ساس کی عزت نہیں کی اور اب وہ اپنی بیٹی کی حالت میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے کیے پر پچھتایا اور دل میں یہ عہد کیا کہ وہ اب اپنے خاندان کو کسی بھی قیمت پر مزید تکلیف میں نہیں ڈالے گا۔ جب ریاض بی بی کو یہ خبر ملی کہ اس کی نواسی کی حالت ایک حد سے زیادہ خراب ہو چکی ہے تو اس کا دل بکھر کر رہ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی نواسی کی زندگی بچانے کا آخری طریقہ وہ ہے جو اس کے پاس تھا۔ ریاض بی بی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا گھر بیچ کر نواسی کے علاج کے لیے پیسے جمع کرے گی، کیونکہ یہی وہ واحد رشتہ تھا جس کا وہ آخری وقت تک خیال رکھ سکتی تھی۔ اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اپنا گھر بیچ دیا اور وہ حاصل شدہ پیسوں کے ساتھ ہسپتال پہنچ گئی۔ ہسپتال میں داخل ہوتے ہی ریاض بی بی کی نظریں بے تابی سے ڈاکٹرز کے چہرے پر ٹک گئیں۔ ڈاکٹرز عثمان کو بتا رہے تھے کہ ان کی بیٹی کی حالت اب بہت نازک ہے اور اگر فوری پیسوں کا انتظام نہ کیا گیا تو وہ بچا نہیں سکیں گے۔ ہم تمہاری بیٹی کو نہیں بچا سکتے، بس اللہ سے امید رکھو اور اسی سے معافی مانگو، شاید وہی کوئی معجزہ کر دے۔ ڈاکٹر کا لہجہ اتنا سرد اور بے حس تھا کہ عثمان کا دل دہل گیا۔ ڈاکٹرز کی باتوں نے عثمان کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال کے بینچ پر سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کے دماغ میں اس کی زندگی کے تمام غلط فیصلے، کوتاہیاں اور گناہ ایک کے بعد ایک گزرنے لگے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس نے اپنی ماں کے ساتھ بے دردی سے سلوک کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ بھی وہ غلطیاں کر چکا تھا۔ اس کا دل رونے کو چاہتا تھا لیکن آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ ریاض بی بی بھاگتے ہوئے عثمان کے پاس آئیں اور انتہائی بے چینی کے عالم میں پوچھا، امل کیسی ہے؟ عثمان کی آنکھوں میں شرمندگی کا تاثر تھا۔ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا دل اس حقیقت کے ساتھ ٹوٹ چکا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کتنی زیادتی کر چکا ہے۔ ریاض بی بی نے کہا، جو کچھ ہوا اس کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے، بس مجھے یہ بتاؤ کہ امل کیسی ہے؟ عثمان نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ امل کو بچانا ناممکن ہے۔ اگر ہم نے وقت پر پیسے نہ دیے اور ٹرانسپلانٹ نہ کرایا تو شاید وہ بچ نہ پائے۔ عثمان کی آواز میں بے بسی تھی۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں کہاں جاؤں، کہاں سے لاؤں اتنے پیسے؟ ریاض بی بی نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک کالے رنگ کا بیگ نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس میں پیسے ہیں، تم بس امل کا آپریشن کروانے کی تیاری کراؤ۔ عثمان یہ سن کر بے قابو ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ عورت تھی جس پر اس نے بے شمار ظلم کیے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنا شوہر، اپنی بیٹی اور آج اپنی نواسی کو بھی کھو چکا تھا، اور اب وہ عورت جس کی بے عزتی اس نے کی تھی، اس کی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے اپنا گھر تک بیچ کر آئی تھی۔ عثمان نے نہایت شرمندگی سے کہا، ماں جی یہ پیسے کہاں سے آئے؟ وہ پوچھ رہا تھا جیسے یہ سوال نہ ہو بلکہ خود اپنی غلطیوں کا اعتراف ہو۔ ریاض بی بی نے سر جھکائے بغیر کہا، جہاں سے بھی آئے ہوں، تم بس امل کی آپریشن کی تیاری کرواؤ۔ اس کی آواز میں اتنی محبت اور قربانی کی گونج تھی کہ عثمان کو اپنا دل ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ عثمان نے نہایت شکر گزار انداز میں پیسے لے کر ہسپتال کے کاؤنٹر پر پہنچا اور ڈاکٹر سے کہا کہ امل نام کی پیشنٹ کا آپریشن کی تیاری کی جائے۔ ڈاکٹر نے پیسے دیکھے اور فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم فوراً آپریشن کی تیاری کرتے ہیں۔ آپریشن کی تیاری ہونے لگی اور آخر کار امل کا آپریشن ہو گیا اور وہ ٹھیک ٹھاک اپنے گھر واپس آ گئی۔
ایک ہفتے بعد عثمان اپنے گھر آیا تو نہایت شرمندہ تھا اور اپنی ساس سے کہنے لگا، ماں جی، آپ نے جو میرے لیے کیا شاید وہ میری اپنی سگی ماں بھی نہ کر سکتی، لیکن جو میں نے آپ کے ساتھ کیا وہ ناقابل معافی تھا، لیکن پھر بھی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ امل نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، ابو مائیں اتنا سخت دل نہیں رکھتی، آپ نے جو کچھ بھی کیا تھا نانوں کے ساتھ وہ غلط تھا، لیکن دیکھیں انہوں نے آپ کا کتنا خیال کیا۔ اس نے اسے بہت ہی پیار سے اور سمجھایا تو عثمان نے توبہ کر لی اور ہنسی خوشی ان کے ساتھ رہنے لگا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ عثمان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ عثمان کو بہت اچھی جاب مل چکی تھی اور وہ کافی پیسے کمانے لگ گیا تھا۔ اس نے اپنا گھر بھی خرید لیا تھا اور اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کر رہا تھا۔ تقریباً 1 سال بعد وہ کسی کاروباری مقصد کے لیے اپنے گھر سے دفتر جا رہا تھا کہ راستے میں اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی وفات ہو گئی۔ جب اسے اسپتال میں لایا گیا تو اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنی ساس ریاض بی بی کے ہاتھ میں تھمایا اور ان سے کہا، ماں جی، خدا کے لیے میری بیٹی کی حفاظت کیجیے گا۔ میں تو شاید اسی سزا کا مستحق تھا جو میرے اللہ نے مجھے دی ہے، لیکن آپ خدا کے لیے میری بیٹی کی حفاظت کیجیے گا۔ اس کے انتقال کے بعد ایک دن ریاض بی بی اپنی نواسی کو اس کی قبر پر لے گئی اور اسے کہنے لگی، عثمان، تمہاری امانت میرے پاس محفوظ ہے، جب تک میری سانس رہے گی میں اس کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کروں گی۔